بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ کیوں نہیں جب تم نے سنا اس بات کو تو گمان کیا ایمان والوں نے اور ایمان والیوں نے اپنے دلوں میں ان نفوس کے بارے بہتری کا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا واضح بہتان اور مبین جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں نہ لائے پھر وہ اس الزام پہ 4 گواہ۔ فاذ لم یاتوا بالشہداء، پس جب وہ نہ لا سکے اور نہ لا سکتے تھے اس پہ گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مفتری ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ، البتہ چھوتا تم کو اس معاملے میں جس میں تم پڑ گئے، افضتم فیہ جس میں تم مشغول ہو گئے، عذاب عظیم، تمہیں بہت بڑا عذاب چھوتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم انہیں ان جملوں کو اپنی زبان پہ رکھے پھرتے تھے، وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے چھوٹی سی بات خیال کر رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا، اور کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے کہا نہیں لائق ہمارے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس معاملے میں بات کریں، سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ عفیفہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، اس گھرانے کے بارے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ذمہ داری لگائی اور قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا، اور یہ وہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس کے شروع میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت میں اللہ نے نازل کی ہے اور اسے فرض بھی کیا ہے، یہ ایسے سن کے چھوڑنے والی باتیں نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے بارے ایمان والوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمیشہ خیر کا دل کے اندر ان کے بارے ارادہ رکھنا ہے، یہ خیر والا گھرانہ ہے، اس خیر والے گھرانے کے بارے کوئی بھی اگر ایسی بات کرتا ہے جو جھوٹ، افتراء اور کذب پہ مبنی ہے تو ایمان والوں کا حق ہے کہ اس کا جواب دیں اور صدیق کے گھرانے کا دفاع کریں۔ اگر اس گھرانے کی عظمت پہ آنچ آتی ہے تو قرآن مجید کی ان شہادتوں پہ آنچ آتی ہے، قرآن مجید کی جو شہادتیں اس گھرانے کو پاک، صاف اور منزہ ثابت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ عام بندہ بہت بڑی بات سنتے سنتے منہ سے نکال دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تحسبونہ ہینا، کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے تمہاری تقدیروں کے کاغذوں میں لکھ چکے ہیں کہ تمہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازنا ہے، اس نعمت سے نوازنا ہے، یہ ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں جو ایمان والوں بھی باتیں سنتے سنتے اپنے منہ سے کوئی بات ایسی کر بیٹھے۔ عذاب عظیم، تمہیں بہت بڑا عذاب لمسکم چھو لیتا ہے اس بات کہنے کی بنیاد پہ جو تم نے زبان سے بات نکالی، یعنی زبان سے بات نکال دینا بھی اتنا بڑا وبال بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جو ہے اس پہ یہ کرم کیا ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی برا خیال آئے حدثت او وسوست، اسے وہ وسوسے کی شکل میں محسوس کرے، یا وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے، اور حدثت کا مطلب ہوتا ہے کہ بذات خود انسان اس خیال کو کریٹ کرتا ہے، خود اس خیال کو پیدا کرتا ہے، خود خیال پیدا ہو جائے یا شیطان وسوسہ ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدم کے بیٹے سے گناہ اٹھا رکھا ہے جب تک او تعمل او تتکلم، اس پہ عمل نہ کر لے یا اسے بول نہ دے، یعنی جو دل میں وسوسہ اور خیال آیا، اس وسوسے اور خیال کی بنیاد پہ اگر جملہ بھی بول دیا جائے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، عمل کر لیا جائے تب بھی گنہگار ہوتا ہے، تب بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تربیتی حوالے سے کمزوری ہے کہ عمومی طور پہ ہم اپنی نجی محفلوں میں بھی یا اپنے دوستوں باؤں سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے یہ محسوس کیا ہے، اور محسوس کرنے کے بعد ہم وہ جملہ زبان سے، اور یہ صریح نص ہے بخاری شریف کی کہ اگر وہ دل کے اندر کوئی وسوسہ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی تعبیر کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، اس کے بارے اس کا رد خود کرتا ہے، عذر تراشتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، خیر 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 خیر، جب کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہی یہ فرمایا گیا کہ ان نتکلم، تمہیں کلام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، بہذا اس معاملے میں، اور کہنا چاہیے تھا سبحانک، اے نبی تو پاک ہے، تیرا گھرانہ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس اللہ نے اس نبی کے لیے یہ انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، عائشہ کائنات سے، صدیقہ کائنات سے شادی اور نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا؟ تو کس کے حکم سے آپ نے یہ شادی کی؟ تو امام کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر یہ نکاح اور یہ شادی میں نے اللہ کے حکم پہ کی، اور عائشہ کے نکاح کا پیغام جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امام کونین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پاک نبی کے نکاح میں آنے والی عورت کے خیال میں بھی کبھی ایسی بات نہیں آ سکتی۔ یہ شہادت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فیفا کائنات ہمیشہ اس کا تذکرہ فرمایا کرتی تھی، اور آخری وقت میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے لیے گئے اور فرمایا کہ بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اجازت لینا، ہو سکتا ہے جیتے جی وہ استحیا کر لیں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے حجرے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دروازے میں آئے اور دستک دی، عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ پہلے جب زندہ تھے تو کہا امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور جب دنیا سے گئے تو کہا کہ عمر فاروق وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے کہے پہ پھر میں دوبارہ یہاں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت بھی تاریخی اور سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چاند ہوئیں، یعنی کہ میرے اوپر تو عمر کا ایک احسان ہے کہ جب سب خاموش تھے اس معاملے میں، اور اس نے ایسی صداقت بیان کی تھی کہ جس صداقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور آپ کے حوصلے مضبوط ہوئے کہ اے امام کونین، جس صدیقہ کائنات کا نکاح اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اور جبریل کے کہے پہ آپ کے ساتھ ہو، اس کے تو خیال کے قریب بھی ایسی بات نہیں آ سکتی، یہ اتنا پاک گھرانہ ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ایک شیعہ نے بکواس کی ہے عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، وہ یہ جملے کچھ بھی نہیں جو عبداللہ ابن ابی نے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو غارت کرے۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تو ایسے جملے سننا بھی نہیں چاہتے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ کچھ لوگ فتویٰ لینے کے لیے ایسی باتیں ارسال کر دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان سن لیتے ہیں اور ان باتوں کو زبان پہ نقل کر کے پھر اس کے بارے استفسار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے اگر کسی نے سوال بھی پوچھنا ہو کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی مفتی سے، تو اس بات کو جو ایک کذاب اور مفتری نے الزام دھر کے ان لوگوں پہ کہی ہے، اس کو پھر بھی زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اتنا پاک گروہ ہے، اتنا پاک گھرانہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ یہ صدیق کے گھرانے کی عظمت کی بات ہو رہی، اس کے بارے اگر بات کی جائے گی، حرف تراشی کی جائے گی، حرف گیری کی جائے۔ اچھا یہ دیکھیں، وہ تو تھے بلند بخت لوگ، صحابہ کرام تھے، ان میں سے کچھ سے ایسی بات ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈانٹا ہے،
تو ہم کہاں ہیں؟ اس طبقے کا جو لوگ ہیں، اس طبقے کے جو اس گئے گزرے دور کے، اور وہ مسلک جس کی بنیاد جھوٹ اور کذب پہ ہے، اس کے ماننے والے جو ذاکر ہیں، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچیں گے؟ اور فرمایا فی الدنیا والآخرہ، ضروری نہیں کہ دنیا میں آئے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے تو آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ رسی ڈھیلی بھی کر سکتا ہے تاکہ خدا کا دشمن مزید گناہوں کے اندر گرے اور اپنی سختیوں میں مزید اضافہ کرے۔ سبحانک، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا یہ گواہ لے کے آتے، تھا کون وہاں؟ حضرت صفوان تھے، عفیفہ کائنات تھیں، اور پھر تھوڑی دور قافلہ آگے گیا تھا، آ کے مل گئے اس قافلے کے ساتھ، تو لے کے آتے جو اتنی بڑی بات انہوں نے کی، اس پہ گواہ لے کے آتے، 4 گواہ پیش کرتے جو اپنی آنکھوں دیکھی پوری روداد اور پوری کاروائی بیان کرتے، جتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی گرفت سخت نہیں کرتا تو ہم نہ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، نہ ہی ہماری کوئی نیکیاں اس پائے کی ہیں۔ یہاں اللہ نے صحابہ کرام جیسے عظیم لوگوں کو 2 وجوہات کی بیان پہ فرمایا کہ میں تم پہ عذاب نہیں بھیجا، اپنے فضل اور اپنی رحمت کی وجہ سے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو رسوا ناکام ہونے سے اور دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں اور عذاب سے بچا رکھا ہے، وہ اپنا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن بھی ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نیکیاں یہ کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا نہ کر سکیں گی۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہی بچائیں گے، اور اپنی رحمت اور اپنی فضل کے ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھیں گے، اور خاص اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے خاص اور فضل کے ساتھ ہی یہ ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائیں گے، اور یہ خاص اس کے فضل اور صرف اس کی رحمت اور صرف اس کے کرم کے ساتھ ہی ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عرش کے سائے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لمسکم فیما افضتم، جس بات میں تم پڑ گئے، ایک مرتبہ زندگی میں بات کی ہے تو ہمیشہ کے لیے وعید آ گئی۔ ہماری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ہم سے کوئی نہ کوئی بات روزانہ کی بنیاد پہ ہو جاتی، تو بچیں گے کس بنیاد پہ؟ اللہ کے فضل کی بنیاد پہ، اللہ کے کرم کی بنیاد پہ۔ اور ان عظیم نفوس کو کہا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم بچ نہ سکتے۔ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجدیں بھی پڑھتے تھے، رسول کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، عظیم ترین گروہ تھا، کائنات کا سردار اور امت کا خلاصہ تھے، ایک ایک شخص امام تھا، روئے زمین کے سارے انسان آج مل جائیں ان کے قدموں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی اگر بچے ہیں تو اللہ کے فضل سے، یہ بھی اگر بچے ہیں تو اللہ کی رحمت سے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس سے، اس کے فضل کا اور اس کی رحمت کا سوال کرنا۔ کل میں نے ادھر پھر زبیدہ مسجد میں جو حدیث بیان کی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح سکھائی، اس میں اللہ کے فضل کا تذکرہ ہے، اللہ کے فضل کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی تسبیح ہے جو انسان اپنی زبان سے ایک مرتبہ ادا کر دیتا ہے تو ٹوٹل کائنات کی مخلوقات، یعنی چرند، پرند، درند، روئے زمین میں جتنے کلام کرنے والے، اب یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جتنے پرندے ہیں، یہ جتنے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اور انہوں نے ان تسبیحات کی تعلیم حاصل کی ہے۔ فرمایا ساری روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان ساری تسبیحات کا یہ جملے حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ اللہ تیرا ہی ہر چیز ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، اس چیز کا اعتراف ہے ان جملوں میں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، اے اللہ اگر میں بچا ہوا ہوں نا تو یہ تیرا کرم ہے، نہ کوئی میں چلاک ہوں، نہ کوئی میں بہت بڑا ذہین آدمی ہوں، نہ تو میری کوئی اتنی سکورٹی، نہ میں کسی ملک کا صدر، نہ وزیر، میں جو کچھ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اور شر سے، نقصان سے، اور میری عزت، میری جان، میرا گھر بار، میرے بال بچے اگر محفوظ ہیں، کفانی، تیری وجہ سے ہی ہے، وہ آوانی، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ میری کمائی نہیں، نہ میرے بچوں کی کمائی، نہ میرے ماں باپ کی کمائی، یہ میرا مکان، میری دکان، میری مارکیٹ، الحمدللہ اللہ تیری وجہ سے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، میں نے رنگ برنگ کھانے کھائے ہیں، ان میں میرا کوئی کردار نہیں، اللہ تو نے کھلائے ہیں، اور میں نے پانی پیا ہے، اللہ تو نے پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی من علی وفضلنی، اللہ تیرے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں کہ تو نے مجھے چھت دی ہے، مجھے بیٹھنے کی جگہ دی ہے، مجھے کھانے کے لیے منہ دیا ہے، مجھے پینے کے لیے پانی دیا، اور اتارنے کے لیے گلا، اور پھر تو نے ہضم کر کے اس سے میرے جسم کا حصہ بنایا ہے۔ تیرے تو میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہوں، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔
اور یہ صرف تیرے کرم سے ممکن ہونا ہے۔ فرمایا آدم کا بیٹا جب یہ جملے اس احساس کے ساتھ کہ کرم اللہ کا، تعریف اللہ کی، شکر اللہ کا، فضل اللہ کا کہہ دیتا ہے، اللہ جہنم تو حرام کرتا ہی ہے، اللہ اس تسبیح کو ٹوٹل کائنات کی تسبیحات کے برابر لکھ دیتا ہے۔ حامد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، آج میرے اس بندے نے ان جملوں سے ٹوٹل کائنات کی مخلوقات کی تسبیحات کے برابر حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس میں تذکرہ کیا ہے؟ فضل اللہ کا، کرم اللہ کا۔ ہمیشہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ آیت کی تفسیر ہمیں اس طرح بھی توجہ دلاتی ہے کہ اس سے اس کے فضل کی بھیک مانگی جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا، اوپر بھی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمتیں نہ ہوتی، یہ آیت نمبر 9 میں اور 10 میں، اور یہاں پھر دوبارہ کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، اور آخر میں جا کے پھر تیسری مرتبہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بہت ہی مشکل معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں تم نے جب اس بات کو سنا اور تم نے کیوں ایسے نہ کیا، کیوں ایسے نہ کہا کہ یہ تو واضح اور صریح بہتان ہے؟ یعظکم اللہ، سنو تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے، تمہیں اللہ سمجھاتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار اس عظیم گھرانے کے بارے آئندہ کبھی ایسی بات کی تو، یہ کیسی عظمت ہے، کیسی شان ہے اس گھرانے کی۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اصل میں ان لا تعودوا، یہ کہ تم نہ دہراؤ، یا یہ کہ تم دہراؤ اس بات کو۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، پھر احذار کے معنی میں اس کو لیں گے، اللہ تم کو ڈراتا ہے، خبردار اگر یہ بات آئندہ کر، ان کنتم مومنین، اگر تو تم مومن ہوئے نا تو پھر تم ایسا نہیں کرو گے۔ تو جو مومن نہیں ہے وہ جو چاہے مرضی کرتا پھر، اور یہ کہتے ہیں ہم مومن پرا ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن پرا، ہمیں مومن نہیں مانتے، خود کو اپنے آپ کو مومن بھائی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس گھرانے کی عظمت پہ پہرا دو، اور آئندہ کسی بھی دوسرے ایمان والے کے بارے ایسی آخری بات اور ایسی انتہائی بات نہ کرو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ کھول کھول کے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر رہا ہے، اللہ بغیر ڈھکی چھپی کسی بات کے ساری حقیقتیں تمہارے سامنے روشن کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا ہی جاننے والا ہے، اللہ بڑا ہی دانا ہے، اللہ بڑا ہی حکیم ہے، اللہ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ حکمت اصل میں حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو، جو دونوں طرف ڈال کے گھوڑے کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ بندیو تانوں قابو چلا رکھیا ہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، تاڑیاں لگاما وہ ہاتھ چ نہیں، حکیم اسے کہتے ہیں حکمہ، جو کڑیالا نہیں ڈالتے لوہے کا، وہ دونوں سڑوں تو پھڑیا ہوتا ہے تو گھوڑا سہتے جاتا ہے، اینو موڑو، اینو مڑ گیا، اینو مڑ گیا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کہاں موڑنا ہے، کہاں میں نے تمہیں دائیں کرنا ہے، کہاں میں نے تمہیں بائیں کرنا ہے۔ میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں حکیم ہوں، نسخے میرے پاس ہیں، مجھے پتہ ہے تمہیں کون سی دوائی دینی ہے اور تمہیں کس موقع پہ کس بندے کی عزت کا پہرا دینے کا درس دینا ہے۔ تم سارے کے سارے میرے غلام، میرے نوکر اور میرے عبد اور میرے بندے ہو، تمہارا کام ہے ان باتوں پہ پہرا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس عظیم گھرانے کا یہ ایک ہمارے سامنے منظر رکھا ہے، تو یقین مانیے اس کو پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے بارے انسان کے دل کے اندر، ایک مقام کے اندر مزید روحانیت آ جاتی ہے، مزید ایک اضافہ آ جاتا ہے۔ یہی تقاضا ہے ان آیات بینات کا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا۔ اور پھر اس میں یہاں یہ رکوع جا کے مکمل ہو رہا ہے، پھر فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی۔ بار بار اپنی فضل اور اپنی رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی گرفت تم پہ لے کے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور قبضے میں سب کچھ ہے، یہ تو اس کا خاص فضل ہے، یہ تو اس کا خاص کرم ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو دنیا کے اندر کسی عذاب کے اندر، اجتماعی عذاب کے اندر گرفتار نہ کرنا، اسے ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، انہیں مسخ وسخ نہ کرنا، اور قیامت کے دن پھر ان کے جو حساب کتاب ہیں ان کو چکا دینا اور معاف کر دینا۔ اور وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا رکھی ہے، فرمایا ہر نبی کو دعا دی گئی، اس نے مانگ لی دنیا میں، اور مجھے بھی دی گئی تو میں نے وہ رکھ لی، تو میں پھر وہ اس وقت مانگوں گا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگ پیش کیے جائیں گے قیامت کے روز۔ پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور سجدے میں جا کے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جیسی تعریف کبھی پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، اور وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا اور اس کے فضل سے کروں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اللہ مجھے ایسے جملے عطا فرمائے گا کہ جن جملوں کو جب میں زبان سے ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا
اور اللہ تعالیٰ پھر جوش میں آ کے مجھے کہیں گے ارفع راسک سل تعطیٰ، آپ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے تو عطا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا، کس بارے؟ اپنی امت کے بارے، تاکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی ہو سکے۔ اسی طرح جس طرح امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور کل بھی مانگیں گے، ہمیں بھی اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور درود کثرت سے ہم کس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ دعا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔